بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہاروں، سبق نمبر 17۔ عنوان: پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے اس سبق سے آپ کیا سیکھیں گے؟ سبق کا تعارف، بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی، سابقے لاحقے اور محاورات۔ سبق کا تعارف۔ صدف کو کیسی تصویریں بنانے کا شوق تھا؟ یوم آزادی کے موقع پر کون سا مقابلہ تھا؟ صدف نے کس چیز کی تصویر بنائی؟ صدف کے کمرے میں کون آیا؟ عائشہ نے تصویر دیکھ کر کیا کہا؟ جھنڈے کی تصویر کیسی تھی؟ صدف نے باجی سے کیا کہا؟ نانی اماں نے عائشہ سے کیا کہا؟ عائشہ کو کیا سن کر تعجب ہوا؟ کسی ملک کی شناخت کیا چیز ہوتی ہے؟ جھنڈے میں رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ جھنڈے میں موجود رنگ کا کیا مطلب ہے؟ چاند اور ستارہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ صدف نے کس کی مدد سے تصویر مکمل کی اور صدف کو کون سا انعام ملا؟ شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ عنوان ہے پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی۔ صفحہ نمبر ہے 88۔ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ ہر سال یوم آزادی کی تقریب پر صدف کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس سال صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی جھنڈے کی تصویر بنا کر مقابلے میں حصہ لے گی۔ جب شام کو صدف تصویر بنانے بیٹھی تو اس کی بڑی بہن عائشہ اور نانی اماں بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ عائشہ تصویر دیکھ کر بولی، صدف، تم نے جھنڈے کی تصویر صحیح نہیں بنائی۔ تمہارے جھنڈے کی شکل چوکور ہے۔ جھنڈے کی لمبائی اور چوڑائی برابر نہیں ہوتی۔ صدف نے کہا، باجی، آپ میری ہر تصویر میں غلطیاں نکالتی ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک نانی اماں سے پوچھ لو۔ نانی اماں، جو چائے پیتے ہوئے ساری باتیں سن رہی تھیں، مسکرائیں اور بولیں، صدف بیٹی، عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب پاکستان کا جھنڈا بنایا جا رہا تھا تو میرے ابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوگی۔ صدف نے حیرت سے پوچھا، نانی اماں، کیا پاکستانی جھنڈا آپ کے ابا جان نے بنایا تھا؟ نانی اماں ہنس کر بولیں، ارے نہیں، پاکستانی جھنڈا ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے تعجب سے پوچھا، مگر نانی اماں، یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ نانی اماں بولیں، بیٹی، جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے اور اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ صدف بولی، مجھے معلوم نہیں، میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں؟ نانی اماں نے دونوں کو سمجھایا، ہمارے جھنڈے کا 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید ہے۔
ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور امن و سکون کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بھی وطن ہے۔ عائشہ نے نانی اماں سے پوچھا، جھنڈے میں سفید چاند اور ستارہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ نانی اماں نے بتایا، چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند اور ستارہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے جہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ سب باتیں سن کر صدف نے نانی اماں کی مدد سے جھنڈے کی تصویر مکمل کی۔ اگلے دن جب صدف اسکول میں اپنے استاد صاحب کو جھنڈے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر جھنڈے کے اصلی خاکے جیسی ہی ہے۔ انعامات تقسیم ہوئے تو صدف پہلے انعام کی حقدار قرار پائی۔ اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ تو تھی سبق کی بلند کہانی۔ اب آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اور ان کے معنی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مصوری، تصویر بنانا۔ تعجب، حیرت، شناخت، پہچان، انتہا، حد۔ عزیز طلباء اور طالبات، پاکستانی پرچم کا خاکہ سید امیر الدین کدوئی نے قائد اعظم کی ہدایت پر مرتب کیا۔ یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 حصے سبز اور 1 حصہ سفید رنگ کا ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں جبکہ سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پرچم میں موجود چاند ترقی جبکہ ستارہ روشنی کی علامت ہے۔ اس پرچم کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو آزادی سے 3 دن قبل اپنایا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان ایک آزاد ریاست بنا تب اسے قومی پرچم تسلیم کر لیا گیا۔ سابقے اور لاحقے۔ سابقہ اور لاحقہ کی تعریف۔ سابقے کا مطلب ہے پہلے آنے والا۔ حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے سابقہ کہلاتا ہے۔ مثلاً خوش مزاج، خوش شکل اور خوشبو۔ لاحقہ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا۔ ایسا لفظ جو خاص معنی پیدا کرنے یا مرکب الفاظ بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے لاحقہ کہلاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ لفظ ہے دار، زمیندار، جاندار، مالدار۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ کے سامنے سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 بامعنی الفاظ بنائیے۔ پہلا لفظ ہے ناکام، نامناسب، ناپسند۔ ان پڑھ، انجان، انمول۔ کم عمر، کم عقل، کم بخت۔ ہم عمر، ہم نام، ہم شکل۔ پرسکون، پر اثر، پرجوش۔ سرگرمی نمبر 2، مندرجہ ذیل لاحقوں میں سے 3 بامعنی الفاظ بنائیے۔ پہلا لفظ ہے ساز، ناساز، کارساز، شیشہ ساز۔
آور، حملہ آور، قد آور، بار آور. باز، دغا باز، جاں باز، دھوکے باز. گھر، چڑیا گھر، انعام گھر، گھنٹہ گھر. پرست، خود پرست، سرپرست، بت پرست. عزیز طلباء اور طالبات، آپ سرگرمی نمبر 1 اور سرگرمی نمبر 2 کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر حل کریں گے. گھر کا کام. سبق پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی میں کروائے گئے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں. اس کے علاوہ اردو قواعد و انشاء میں کروائے گئے سابقے اور لاحقے کی سرگرمی نمبر 1 اور 2 آپ اپنی کتاب میں حل کریں گے، اور محاورات جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی سرگرمی نمبر 1، 2 اور 3 آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر حل کریں گے. عزیز طلباء اور طالبات، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ نے اسے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا. اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.